بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی عالم اور جو لڑکیاں پکڑی گئی تھیں ان کو قید خانے سے نکال کر سلطان ایوبی نے ملاقات کے لیے بلایا۔ انہیں لایا گیا تو سلطان ایوبی نے کہا، انہیں دوسرے کمرے میں بٹھا دو۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ انہیں جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ سلطان ایوبی کے خاص کمرے کے ساتھ تھا۔ دونوں کا ایک دروازہ تھا جس کا ایک کواڑ کھلا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے کہا، میں فوری طور پر کرک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ کرک فلسطین کا ایک قلعہ نما قصبہ تھا۔ دوسرا مشہور قلعہ شوبک تھا۔ یہ بھی ایک مضبوط قلعہ تھا۔ شوبک کو صلیبیوں نے مرکز بنا رکھا تھا۔ صلیبی بادشاہ اور اعلیٰ کمانڈر شوبک میں ہی اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہی صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر تھا اور یہ جاسوسوں کا ٹریننگ کیمپ تھا۔ سلطان ایوبی کے فوجی اور شہری انتظامیہ کے حلقوں میں یہ خیال یقین کی حد تک تھا کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے شوبک پر حملہ کرے گا، کیونکہ اس جگہ کی اہمیت ہی ایسی تھی۔ اگر اس مضبوط اڈے کو سر کر لیا جاتا تو صلیبیوں کی کمر توڑی جا سکتی تھی، مگر سلطان ایوبی کہہ رہا تھا کہ پہلے کرک پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ تو ثانوی اہمیت کی جگہ تھی۔ ایک نائب سالار نے کہا، محترم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ پہلے شوبک سر کر لیا جائے۔ دشمن کی مرکزی کمان ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے شوبک لے لیا تو کرک لینا کوئی مشکل نہ ہوگا، اور اگر ہم نے کرک پر طاقت ضائع کر دی تو شوبک لینا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسرے کمرے میں جاسوس بیٹھے تھے۔ درمیانی دروازے کا ایک کواڑ کھلا تھا۔ سلطان ایوبی کے کمرے کی آوازیں اس کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عالم جاسوس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ سرک کر دروازے کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا کہ میں درجہ بدرجہ پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ کرک شوبک کی نسبت آسان شکار ہے۔ میں اس پر قبضہ کر کے اسے اڈا بنا لوں گا اور کمک منگوا کر اور فوج کو کچھ عرصہ آرام دے کر پوری تیاری کے بعد شوبک پر حملہ کروں گا۔ اس قصبے کا دفاع ہمارے جاسوسوں کے مطابق اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں لمبے عرصے تک اسے محاصرے میں رکھنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ کرک پر ہماری زیادہ طاقت ضائع نہیں ہوگی۔ ہمیں پہلے ایک اڈا چاہیے اور ایسی رست گاہ جہاں سے ہمیں فوری طور پر رسد ملتی رہے۔ عالم جاسوس دروازے کے ساتھ بیٹھا سن رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی اس کے پاس آ بیٹھیں۔ علی بن سفیان نے بھی دھیان نہ دیا کہ ایسی راز کی باتیں جاسوسوں کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان نے اس لیے احتیاط نہ کی ہو کہ ان جاسوسوں کو شوبک میں واپس تھوڑی جانا تھا۔ انہیں تو ساری عمر قید میں گزارنی تھی یا جلاد کے ہاتھوں مرنا تھا۔ عالم جاسوس نے لڑکیوں سے سرگوشی میں کہا، کاش ہم میں سے کوئی ایک یہاں سے نکل سکے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ارادے کی اطلاع شوبک اور کرک تک پہنچا دے۔ یہ بڑا قیمتی راز ہے۔ اگر پہلے ہی وہاں پہنچا دیا جائے تو مسلمانوں کی فوج کو کرک کے راستے میں ہی لڑائی میں الجھا کر اس کی طاقت ختم کی جا سکتی ہے اور ان کا حملہ کرک سے دور ہی پسپائی میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہمیں مکمل رازداری کی ضرورت ہے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر صلیبیوں کو ہمارے حملے کی خبر قبل از وقت ہو گئی تو ہم کرک تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ ہمیں راستے میں ہی روک لیں گے۔ ہمارے لیے خطرہ یہ ہے کہ صلیبیوں کے مقابلے میں ہماری فوج بہت کم ہے۔ صلیبیوں کی نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے گھوڑے اور ہتھیار ہم سے بہتر ہیں۔ ان کے خول لوہے کے ہیں اور وہ زرہ بختر بھی پہنتے ہیں۔ اس سے ہمارے تیر انداز بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ صلیبیوں کو بے خبری میں جا لوں تاکہ انہیں کھلے میدان میں لڑنے کا موقع نہ ملے۔ اگر وہ کھلے میدان میں لڑے تو ہمارے عقب میں آ کر وہ ہماری رست کا نظام روک لیں گے۔ اس کا نتیجہ پسپائی اور شکست کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میں وہ راستہ اختیار کروں گا جو جاریب کے ٹیلوں سے گزرتا ہے۔ یہ بڑا وسیع اور عریض علاقہ ہے۔ مجھے خطرہ صرف یہ ہے کہ صلیبی راستے میں آ کر لڑے تو ہمیں شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ فوج کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے صرف رات کے وقت کوچ کیا جائے اور دن کے وقت کوئی حرکت نہ کی جائے۔ علی بن سفیان نے کہا، راستے میں کوئی بھی اجنبی آدمی یا قافلہ نظر آئے تو اسے روک لیا جائے اور کرک تک پہنچنے تک اسے اپنے ساتھ رکھا جائے۔ جاسوسی کے خلاف یہی اقدام کارگر ہو سکتا ہے۔ اس وقت جب عالم جاسوس اور دونوں لڑکیاں سلطان ایوبی کی زبان سے اس قدر نازک اور اہم منصوبہ سن رہی تھیں، شوبک کے قلعے میں صلیبیوں کی اہم شخصیتوں اور کمانڈروں کی کانفرنس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ پریشان سے تھے۔ ان میں حاتم الاکبر نام کا ایک مصری مسلمان بھی بیٹھا تھا۔ وہ انہیں یہ خبریں تفصیل سے سنا چکا تھا کہ خلیفہ العضد معزولی کے بعد مر چکا ہے اور مصر اب بغداد کے خلیفہ کے تحت آ گیا ہے۔ صلیبیوں کا وفادار مسلمان نائب سالار رجب پراسرار طریقے سے مارا جا چکا ہے
और वो जिन 3 लड़कियों को शोबक से ले गया था वो मारी जा चुकी हैं। और सलीबियों का एक और वफादार मुसलमान फौजी हाकिम फैजुल फातमी भी जल्लाद के हाथों मरवा दिया गया है। अब हातिमुल अकबर ने उन्हें यह खबरें बाद सुनाई कि जिस आलिम जासूस को 2 लड़कियों के साथ काहिरा भेजा गया था वो ऐन उस वक्त लड़कियों समेत गिरफ्तार हो गया है जब उसका मिशन कामयाब हो रहा था। ये सबूत है कि सलाहुद्दीन अयूबी का सराग रसानी का निज़ाम बहुत होशियार है, कोनार्ड ने कहा। कोनार्ड सलीबियों का मशहूर हुक्मरान और फौजी कमांडर था। उसने कहा कि उन लड़कियों को वहां से आज़ाद कराना मुमकिन नहीं, नहायत अच्छी लड़कियां ज़ाया होती जा रही हैं। सलीब की खातर हमें यह कुर्बानी देनी पड़ेगी। सलीबियों के एक और बादशाह और फौजी कमांडर गे ऑफ लोजीनान ने कहा, हमें भी मरना है। हमारे जो आदमी पकड़े गए हैं उन्हें भूल जाओ, उनकी जगह और आदमी भेजो। और ये 2 लड़कियां कहाँ से आई थी? उसने पूछा। और वो 3 लड़कियां कौन थीं जो रजब के साथ मारी गई थी? उनमें से 2 ईसाई थीं, उनके इंटेलिजेंस के सरबराह ने जवाब दिया। दोनों अतालवी थीं और 3 लड़कियां मुसलमान थीं। उन्हें बचपन में अगवा किया गया था। बहुत खूबसूरत थी, जवानी तक उन्हें याद नहीं रहा था कि वो मुसलमान थी। हमने उन्हें बचपन में ही इस फन की तरबियत देनी शुरू कर दी थी, इसलिए ये शक नहीं किया जा सकता कि उन्हें चूंकि मालूम था कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन्होंने हमें धोखा दिया। मुसलमान थी तो क्या हुआ? कोनार्ड ने कहा और हातमुल अकबर की तरफ इशारा करके कहा, हमारा प्यारा दोस्त हातम भी तो मुसलमान है, क्या इसे अपने मजहब का पास नहीं? उसने शराब का गिलास हातम के हाथ में देकर कहा, हातिम जानता है कि सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र को गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहता है और वो इस्लाम के नाम पर खेल रहा है और हम मिस्र को आज़ाद कराना चाहते हैं। इसका तरीका यही है कि सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र में चैन से बैठने ना दिया जाए। हातिमुल अकबर सलीबियों की शराब में बदमस्त उसकी ताईद में सर हिला रहा था। उसने कहा कि मैं अब वहाँ ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि आपका कोई आदमी वहाँ पकड़ा नहीं जाएगा। अगर हम मिस्र में ये ज़मीन दोज़ गड़बड़ जारी ना रखते तो सलाहुद्दीन अयूबी हम पर कभी का हमला कर चुका होता। एक सलीबी कमांडर ने कहा, यह हमारी कामयाबी है कि हम उसकी ताकत उसके अपने आदमियों पर ज़ाया कर रहे हैं। क्या उसके और अली बिन सुफियान के खात्मे का अभी कोई इंतजाम नहीं हुआ? कोनार्ड ने पूछा। कई बार हो चुका है, इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। नाकामी की वजह यह है कि दोनों पत्थर किस्म के इंसान हैं, ना वो शराब पीते हैं और ना औरत को पसंद करते हैं। इसलिए ना उन्हें शराब में कुछ दिया जा सकता है और ना औरत के हाथों मरवाया जा सकता है। अब कामयाबी की कुछ तवक्को है। अयूबी के बॉडीगार्ड्स में 4 आदमी फिदाई हैं, उन्हें मैंने बड़ी चाबक दस्ती से वहां तक पहुंचाया है। जब भी मौका मिला वो दोनों को या एक को ख़त्म कर देंगे। क्या हमारे यहाँ अयूबी के भेजे हुए जासूस हैं? गे ऑफ लोजीनान ने पूछा। यकीनन हैं, इंटेलिजेंस के सरबराह ने जवाब दिया। जब हमने मिस्र में और उधर शाम में जासूसी और तबाहकारी का सिलसिला शुरू किया है तो सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपने जासूस हमारे यहाँ भेज दिए हैं। उनमें से 2 पकड़े भी गए हैं। वो अजियतों से मर गए हैं मगर अपने किसी तीसरे साथी की निशानदेही नहीं की। उनकी कामयाबी किस हद तक है? बहुत हद तक, दूसरे ने जवाब दिया। करक में हमारी रस्त को जो आग लगी थी, जिसमें आधी रस्त जल गई और 11 घोड़े जिंदा जल गए थे, वो अयूबी के तबाहकार जासूसों का ही काम था। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हमारी जंगी कैफियत और अहलियत की पूरी मालूमात सलाहुद्दीन अयूबी को मिलती रहती है। मैं उसके जासूसों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जान पर खेल जाते हैं और काम पूरी दयानतदारी से करते हैं। उनमें बहुत देर इस मसले पर बहस होती रही कि मिस्र और शाम में तहरीबी कार्रवाइयों को किस तरह तेज और मजीद तबाहकुन किया जा सकता है। हातिमुल अकबर उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत की कमज़ोर रगें और मजबूत पहलू दिखा रहा था। आहर फैसला हुआ कि हातिमुल अकबर को कुछ आदमी और 2-3 लड़कियां दी जाएं। उस वक़्त सुल्तान अयूबी अपने 2 नायबीन और अली बिन सुफियान को अपने उस मंसूबे से आगाह कर रहा था कि वो करक पर हमला करेगा। उसने 20 रोज़ बाद का दिन बताया जब उसे फौजों को कूच कराना था। ये तमाम तर मंसूबा आलिम जासूस और लड़कियां साथ वाले कमरे में सुन रही थीं। आलिम ने एक बार फिर लड़कियों के साथ अफसोस का इजहार किया कि उन्हें एक राज मालूम हो गया है मगर वह उसे शोबक तक नहीं पहुंचा सकते। एक लड़की ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी कि सलाहुद्दीन अयूबी मुझे पसंद कर ले। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी वो मुझे अपने साथ तन्हाई में रख ले तो मैं उससे रिहाई पा लूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं उसकी अकल पर कब्जा कर लूंगी। मालूम नहीं उसने हमें क्यों बुलाया है, आलिम जासूस ने कहा। तुम दोनों याद रखो, अगर वह तुम्हें अकेले अकेले बुलाए तो दोनों ये कोशिश करना कि अपने हुस्न का जादू जगाकर उसे हिवान बना सको, और अगर वो शराब पिए
تو تم جانتی ہو کہ اسے کتنی پلا کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جائے تو فرار کا طریقہ بھی تم جانتی ہو، اور تم دونوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں کس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کا گھر مسجد کے بالمقابل ہے۔ میں جانتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ مہدی آبادان؟ ہاں، عالم جاسوس نے کہا۔ اگر تم مہدی تک پہنچ گئی تو وہ تمہیں شعبک تک پہنچا دے گا۔ میرے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایوبی کا منصوبہ سن لیا ہے، وہاں جا کر بتا دینا۔ کوچ کی تاریخ یاد رکھو، راستہ یاد کر لو، اور یاد رکھو کہ کوچ رات کے وقت ہوا کرے گا، دن کے وقت اس کی فوج کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ حملہ کرک پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اطلاع قبل از وقت پہنچ گئی تو ہماری فوج ایوبی کو راستے میں ہی روک لے گی۔ ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے۔ شعبک میں جا کر یہ خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑنا چاہتا، کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے ہوں۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سرک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے لیے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور انہیں گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو بھی انہوں نے اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکیوں کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا۔ ان کی زنجیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، تم علم کو شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو۔ اس کی بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ روا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنی مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور کنواری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے کبیرہ گناہ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے، عالم نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ کیا ان دونوں میں سے کسی ایک بھی کتاب میں انسان کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نوخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پر ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عظمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عظمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں، عالم نے کہا۔ مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمانوں کے کردار کو ہلاک کر سکتے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں؟ اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے، لیکن اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو۔ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں، ایک لڑکی نے کہا۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاوند دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ملک میں بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ تمہارا نہیں، ہمارا ملک ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ، میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بدکے جیسے انہیں سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ اتنے میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا اور تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا، انہیں 3 اونٹ دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیجو جو گھوڑ سوار ہوں، نہایت ذہین اور دلیر محافظ ہوں، جو انہیں شعبے کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ دو اور آج ہی روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے
4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوبرو اور وجی تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں، کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ ہاں، عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں۔ یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ کر دکھایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی۔ اسے کرک تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربہ کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے، اور خطرہ یہ 4 محافظ ہیں۔ کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ جلاد کے حوالے کرنے کے بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی، عالم نے کہا۔ یہ کام آج رات ہی ہو جائے تو اچھا ہے، صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز جگہ آ گئی۔ محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا رہا۔ ان تینوں کی نظریں محافظوں پر تھیں۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے۔ وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا تو وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا اب وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا۔ کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو دیکھتا۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کم بخت پہرے دے رہے ہیں۔ جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔